أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 253 سے لے کر 253 سے لے کر 286 286 تک یعنی آخر تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض الآخر، یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی سے کلام کیا ہے، کسی کو آسمان پر بلایا ہے۔ یہاں فضیلت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کی تحقیر ہو، بلکہ بخاری کی ایک حدیث ہے، کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4638، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو۔ کتنی اہم بات آ رہی ہے، تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو۔ ہاں، فضیلت اللہ نے دی ہے، البتہ سب کا احترام ضروری ہے۔ آگے آتا ہے، اے ایمان والو مال خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ تجارت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی کی شفاعت سے کچھ کام بنے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کافروں کو اللہ نے ظالم کہا ہے، یعنی وہ دین اسلام کو قبول نہ کرنے والے ہیں، گویا وہ ظالم ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات پاتے ہیں کہ یہ ظلم کے جو پہاڑ وہ توڑتے ہیں ان لوگوں پر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس ایک اللہ کے علاوہ، جو زندہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور زمین و آسمان اسی کے لیے ہے۔ کون ہے جو اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ آیت الکرسی کی فضیلت سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 66 باب نمبر 10 حدیث نمبر 5009۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ جو رمضان میں آتی ہے اس کی حفاظت پر مأمور کیا تھا۔ ایک آدمی آیا اور غلہ لینے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نبی کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک حدیث بتائی کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، اس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ساری بات بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بات سچ کہی اس نے، لیکن وہ خبیث شیطان تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
کا خاص اہتمام کرے. کے بعد آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب گمراہی معلوم ہو چکی ہے اور ہدایت واضح ہو چکی ہے تو پھر چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا ہے وہ غلط ہے، بلکہ اسلام کو دبانے کے لیے ہر دور میں طاقت کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اسلام بالکل بھی نہ پھیلے. اسلام تو وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا. اسلام تو وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا. اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے. اللہ کا دین طاقت کے زور پر نہیں پھیلا. اگر طاقت کے زور پھیلتا ہوتا تو ایک مثال ہم لیں گے کہ ہندوستان کے اندر 800 برس تک 800 سال تک جو حکومت کی مسلمانوں نے، تو پھر آج تعداد مسلمانوں کی بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ہندو بھائیوں کی جو تعداد بڑھی ہوئی ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اسلام طاقت کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تو اپنی تعلیمات اور اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا. بعض اسلامی ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو طاقت کا استعمال ایک مسلمان بنایا جا سکتا تھا. ایسی بات غلط ہے. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس کے لیے ہے، ورنہ اگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اسی کا نقصان ہے. اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے ابراہیم سے حجت کی تھی. بار بار